Our today's topic is about dynamic NAT. So, dynamic NAT basically uses a pool of inside global addresses and assigns those inside global addresses to the inside local addresses based on first come first serve basis. جب ایک ان سائڈ ڈیوائس جو ہے اس کو جو ہے ایکسیس چاہیے ہوتا ہے انٹرنیٹ کا یا آؤٹ سائڈ ورلڈ سے کمیونیکیٹ کرنی ہوتی ہے، سو وہ جو ہے وہ جب نیٹ جو ہے اس کے پاس جاتا ہے تو نیٹ جو ہے اس کو ڈائنامکلی جو اویلیبل جو اس کو ان سائڈ گلوبل ایڈریسز ہوتے ہیں، پول آف ایڈریسز ہوتے ہیں، اس میں سے وہ ایک ایڈریس جو ہے وہ اس کو اسائن کر دیتا ہے نیٹ، جس کے تھرو جو ہے آپ کی کمیونیکیشن ہوتی ہے. اس کو ہم ڈائنامک نیٹ کہتے ہیں. سو اس سلائڈ میں جس طرح آپ کو نظر آ رہا ہے، ہمارے پاس راؤٹر ہے اور یہ ایک پرٹیکولر نیٹ ورک ہے ہمارے پاس، اور اس میں جو ہے اس کو پرائیویٹ آئی پی ایڈریسز اسائنڈ ہے. اس کا اگر ہم نیٹ ٹیبل دیکھیں تو جو ان سائڈ ایڈریس ہے وہ ہے 192.168.10.12 یہ والا، رائٹ. اور جو گلوبل ایڈریس ہے وہ ہمارے پاس یہ پول آف ایڈریسز ہیں. اس میں سے ابھی صرف اسائنڈ ہوا ہے اس کو کیونکہ کمیونیکیشن اس کی ہوئی ہے ٹو دا آؤٹ سائڈ ورلڈ اس مشین کی، اسی لیے اس نیٹ نے جو کہ اس راؤٹر کے اوپر ہے، رائٹ، اس راؤٹر کے اوپر جو نیٹ ٹیبل ہے اس نے اس پول آف جو ہے ان سائڈ گلوبل ایڈریسز میں سے ایک ایڈریس جو ہے وہ اس کو میپ کر دیا، اسائن کر دیا. اسی طرح جب یہ ریکویسٹ کرے گا، اسی کمیونیکیشن ہوگی، آؤٹ سائڈ ورلڈ کمیونیکیشن سٹارٹ ہوگی، تو پھر یہ جو راؤٹر ہے یہ ان میں سے جو اویلیبل ہیں ان میں سے جو ہے پبلک آئی پی ایڈریس کوئی ایک جو ہے وہ اسائن کر دے گا، میپ کر دے گا. سو کنفیگریشن کس طرح ہوتی ہے؟ اگر میں نے کنفیگر کرنا ہو ڈائنامک نیٹ کو تو اس کے کیا اسٹیپس ہیں؟ سو فرسٹ آف آل مجھے تو ایک پول آف ایڈریسز جو ہے وہ ڈیفائن کرنا ہوگا جو کہ میں ٹرانسلیشن کے لیے یوز کروں گا، اور اس کی کمانڈ کیا ہے؟ آئی پی نیٹ پول، آگے اس کا نام، جو پول کا نام رکھنا ہے آپ نے، اسٹارٹ آئی پی ایڈریس اپنا اور اینڈ آئی پی ایڈریس، اس کی جو رینج ہے وہ آپ بتائیں گے، اور پریفکس لینتھ بھی بتا سکتے ہیں آپ. اس کے بعد جو ہے آپ اے سی ایل، ایک اسٹینڈرڈ اے سی ایل جو ہے وہ آپ کنفیگر کریں گے جس میں آپ الاؤ کریں گے کون کون سے ایڈریسز ہیں جو کہ آپ نے ٹرانسلیٹ کرنے ہیں. پھر آپ اس اے سی ایل کو بائنڈ کریں گے پول کے ساتھ جو آپ نے کریٹ کیا تھا ود دس کمانڈ آئی پی نیٹ ان سائڈ سورس، آگے لسٹ، اور پھر آپ اس اے سی ایل کا نمبر جو کہ آپ نے اسائن کیا ہوگا، اور پول کے بعد پول کا نیم جو آپ نے پول بنایا ہے. پھر جو آپ آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ جو ہے آپ کا نیٹ ہے وہ انٹرفیسز ان سائڈ ہے کہ آؤٹ سائڈ ہے ود دس آئی پی نیٹ ان سائڈ اور آئی پی نیٹ آؤٹ سائڈ کمانڈ. سو ہم اس کی ایگزامپل دیکھتے ہیں. جو ہے اس پرٹیکولر نیٹورک میں یہ جو ہے یہ ایک ہمارے پاس پرائیویٹ ایڈریس، پرائیویٹ نیٹورک ہے نیٹ کے بیہائنڈ، اور یہ ایک سرور ہے، رائٹ. سو ڈائنامک نیٹ میں نے امپلیمنٹ کرنی ہے اس راؤٹر کے اوپر، تو کنفیگر کرنے کے لیے میں کمانڈ یوز کروں گا آئی پی نیٹ پول. پہلے میں پول بناؤں گا نیٹ پول 1 کے نام سے، اور جو ہے میں اس میں جو ہے رینجز بتاؤں گا. یہ وہ رینجز ہیں جو میرے پاس پبلک آئی پی ایڈریس جو میں نے پرچیز کیا یہ اس کے رینج ہے، اور وہ کیا ہے 209.165.200.226 سے لے کر .240 تک، رائٹ. اس کے بعد نیٹ ماسک کی جو ہے کی ورڈ، اور پھر نیٹ ماسک کیا اس کا all ones .224. سو اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے ہمارے پاس ایکسیس لسٹ بنائیں گے ہم، ٹھیک ہے، اور اس میں اس کی آئی ڈی دی ایکسیس لسٹ کا، پرمٹ کیا، اور پرمٹ جو ہے وہ رینج آف ایڈریسز جو کہ جن کو میں نے ٹرانسلیشن یا میپنگ الاؤ کرنی ہے. 192.168 کا جو نیٹ ورک ہے، یہ جو سب نیٹ ہے، اس کو جو ہے آپ نے بیسکلی اس میں جتنی مشینز ہیں جن کو پرائیویٹ ایڈریسز اسائنڈ ہیں ان مشین کی جو ٹرانسلیشن ہے وہ آپ الاؤ کر رہے ہیں. تو یہ میں نے ایکسیس لسٹ بنائی. اس کے بعد آئی پی نیٹ ان سائڈ سورس لسٹ 1، اور اس کو پول اسائن کر دیا، پول کے ساتھ اٹیچ کر دیا. پھر میں نے انٹرفیس میں بتانا ہے ان اینڈ آؤٹ، انٹرفیس سیریل ایس 0/0/0 اور آئی پی نیٹ یہ ان سائڈ ہوگا، اور جو 0/1/0 ہے یہ آئی پی نیٹ آؤٹ سائڈ ہوگا. سو اس کنفیگریشن کرنے کے بعد میں ویریفائی کروں گا کہ میری کنفیگریشن، اس کے لیے میں نیٹ ٹیبل کو دیکھوں گا. تو نیٹ ٹیبل میں اگر میں شو آئی پی نیٹ ٹرانسلیشنز کی کمانڈ کو ایگزیکیوٹ کروں تو مجھے دکھائے گا کہ جو ہے ان سائڈ گلوبل آپ کا ایڈریس ہے وہ 209.165.200.226 ہے، اور ان سائڈ لوکل ایک اس کو بھی اسائنڈ ہے،
یہ والا ہے اور یہ جو ہے وہ یہ والا ہے. دونوں مشینز کو جو ہے یہ ان سائڈ گلوبل آئی پی ایڈریس اسائنڈ ہو گیا ڈائنامکلی. یہ اسٹیٹک نیٹ سے ڈفرینٹ ہے. یہ میں نے پول آف پہلے پبلک جو مجھے آئی پی ایڈریسز کی رینج تھی وہ میں نے اسائن کیا اور پول کریٹ کیا اور پھر میں نے اس میں ایکسیس لسٹ بنائی اور اس کے بعد جو ہے میں یہ ڈائنامکلی پھر جب کمیونیکیشن ہوگی تو وہ اسائن ہو جاتا ہے. تو جب سیشن سٹارٹ ہوگا تو پھر یہ آٹومیٹکلی اس کو اسائن کر دے گا. یہ پھر اس کی اور ڈیٹیل انفارمیشن بھی آپ کو دے گا ہر انٹری کی. سو اسٹیٹسٹکس اگر میں نے چیک کرنی ہے سو شو آئی پی نیٹ اسٹیٹسٹکس رائٹ. یہ مجھے ان آؤٹ سائڈ اور ان سائڈ انٹرفیسز بتا رہا ہے. دو ڈائنامک اس وقت بھی جو ہیں ٹرانسلیشن میپنگز ہوئی ہوئی ہیں. پول نیم ہے نیٹ پول 1 رائٹ اور جو ہے اس کا اسٹارٹ ایڈریس اور اینڈ ایڈریس یہ ہے جو کہ ہم نے پرووائڈ کیا تھا رائٹ. اور ایلوکیٹڈ ابھی تک 2 ہوئی ہوئی ہیں مشینس کو ڈائنامک ایلوکیشنز. جو ڈائنامک ایلوکیشنز ہوتی ہیں یہ ٹیمپرری ہوتی ہیں اور اوبیسلی ٹائم آؤٹ ہو جاتی ہیں. ڈیفالٹ جو ہے وہ آفٹر 24 آورس ہے اور ٹائم آؤٹ جو ہے اس کو آپ کنفیگر بھی کر سکتے ہیں. اور اٹ از امپورٹنٹ کہ جو ٹرانسلیشن ٹیبل انٹریز ہیں وہ ٹائم آؤٹ ہوں تاکہ جو ایڈریسز ہیں وہ اویلیبل ہوں باقی ہوسٹ کے لیے. اور اگر آپ ٹائم آؤٹ نہیں کریں گے فاسٹ انف تو پورا جو پول ہے ایڈریسز ہیں وہ تمام یوز ہو سکتا ہے اور پھر جو کوئی اس کے بعد کوئی ریکویسٹ آتی ہے تو وہ آپ انٹرٹین نہیں کر پائیں گے. This is the command to basically, set the timeout value, IP NAT translation, and then timeout, and then the seconds. So after every 2 minutes, the NAT entry will be timed out. So ہم نے آج کے موڈیول میں دیکھا کہ جو ڈائنامک نیٹ ہوتا ہے اس کو کریٹ کرنے کے لیے پہلے آپ پول بناتے ہیں جس میں جو ہے آپ کو جو پبلک آئی پی ایڈریسز کی جو رینج ہے وہ آپ اس پول میں ڈیفائن کرتے ہیں. اس کے بعد آپ ایک ایکسیس کنٹرول لسٹ بناتے ہیں جس میں آپ وہ اپنی جو رینج ہے سب نیٹ کے ایڈریسز کی رینج جو کہ آپ نے الاؤ کرنی ہے جس کے اوپر آپ ٹرانسلیشن کریں گے وہ آپ ڈیفائن کرتے ہیں اور پھر آپ اس کو جو ہے اسائن کرتے ہیں پول کو. اور اس کے بعد جو ہے آپ جو ہے انٹرفیسز کو بتاتے ہیں کہ اس میں انٹرفیس کون سا ہے اور جو ہے ڈائنامک نیٹ آؤٹ انٹرفیس کون سا ہے.